شادی, جاب, ایگزامس. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی مکمل اچھی تیاری ہونے کے باوجود بھی ہم ایک شدید ٹینشن, ایک شدید پریشر کا شکار ہوتے ہیں. تو آج ہم اس پر ڈسکشن کریں گے کہ یہ ٹینشن مکمل تیاری کے باوجود کیوں ہوتی ہے. السلام علیکم اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے؟ الحمد للہ, اللہ کا شکر ہے. وقاص میں کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے کہ ہمارے ارد کچھ لوگ ہوتے ہیں جو واقعی میں ہر چیز کی تیاری مکمل ہوتی ہے, چاہے وہ شادی ہونی ہے, ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں, پیسے جمع ہو گئے ہیں, لیکن ایک ٹینشن ہے. ایگزامز ہونے ہیں, ایگزامس کی تیاری ہے, پاس پیپر ہو گئے ہیں, سب کچھ ہو گیا ہے, لیکن ایک شدید ٹینشن ہے. جاب ہے, اس کی ساری تیاریاں ہیں, ڈگری ہاتھ میں, اپلائی کر دیا ہے, انٹرویو سیٹ ہو گیا ہے, لیکن ایک شدید ٹینشن, شدید پریشر کا شکار ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ان کے سارے کام خراب ہو جاتے ہیں. کبھی آپ نے اس کو نوٹ کیا ہے؟ یہ تو بہت ہوتا ہے. آئی مین اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بھی دیکھیں, ایسے بہت سارے کیسز نظر آتے ہیں جہاں پہ ایگزام کی اچھی بھلی سال بھر پریکٹس چل رہی ہوتی ہے, اور ایگزام کے قریب ایک خوف طاری ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, ایسا نہ ہو فیل ہو جائیں, اور اس ٹینشن میں تیاری بھی خراب ہو جاتی ہے اور ایگزام کے دن فلاپ ہو جاتا ہے معاملہ. اور یہ اور دیگر معاملات میں, شادی کے معاملات میں بھی, کہ پتہ نہیں ایسا نہ ہو جائے, ویسا نہ ہو جائے. ایک فیئر آف دا اننون جس کو کہتے ہیں نا, آپ کو کل کوئی ایونٹ کرنا ہے, اس میں ایسا نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے. تو ان خوف, یہ جو خوف ہوتا ہے نا, یہ بہت سی دفعہ آپ کی تیاری کو بھی ہیمپر کرتا ہے, اور ایونچولی جس دن آپ نے پرفارم کرنا ہوتا ہے یا کوئی ایکشن لینا ہوتا ہے اس کو بھی افیکٹ کر دیتا ہے. تو یہ ایگزامپل سے بہت ہمیں ملتا ہے. آئی مین پرسنلی بھی بہت دفعہ ایسا ہوا ہے. لیکن whenever we plan, we have to plan something. تو ظاہر سی بات ہے, لازمی سی بات ہے کہ یو پلان اٹ آؤٹ, یو تھنک فار اٹ. آپ اگر کسی چیز کی مثال کے طور پہ کسی چیز کو, ایکشن کو بہت کیجول لیں گے, میرا اگر جاب انٹرویو ہے میں اس کو بہت کیجول لوں, تو آف کورس وی آر مینٹ ٹو فیل. تو مطلب اگر اس کی فکر بھی کرنی ہے, اس کی ٹینشن لینی بھی چاہیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم نہیں بھی لینی چاہیے, تو واٹس دا بیلنس, یہ کیا فرق ہوتا ہے؟ اچھا, یہ بہت انپورٹنٹ سوال ہے. اس میں ایک نا فائن لائن ہے. لیکن اصل میں ایک چیز ہے کہ کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں, ہمیں اس کو احسن انداز سے کرنا ہے, تو اس کے لیے پلاننگ اور اسباب اختیار کرنا تو لازم ہے, یہ اسلام کا حکم بھی ہے. جو معاملہ خراب کرتا ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کی ٹینشن لینا شروع کر دیتے ہیں جو ہمارے دائرے اختیار سے باہر ہیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ کل لوگ نہ آئیں, ایسا نہ ہو کہ میں کیا کہتے ہیں ایک دعوت پلان کر رہا ہوں, لوگ نہ آئیں, یا میں ایگزام کی تیاری کر رہا ہوں, وہ سوال آ جائے جو میں اٹیمپٹ نہ کر سکوں. اب کیا وہ سوال جو پیپر میں آنے ہیں میرے اختیار میں ہیں؟ نہیں ہے. اس کے اوپر تھنکنگ کر کے میں کچھ حاصل نہیں کر رہا, بلکہ اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈال رہا ہوں, اور یہ کہلاتا ہے اوور تھنکنگ. تو جو چیز میرے اختیار کے اندر ہے نا, اس کے حوالے سے پلان کرنا تو ہم پہ فرض ہے. یہ تو اسلام تقاضا کرتا ہے کہ آپ اسباب اختیار کریں, تو آپ تیاری کریں, آپ اپنا شیڈیول بنائیں, اس کے بارے میں تھنکنگ کریں کہ میں کس طرح پلان کر کے اپنا ایگزام کی تیاری کروں, شادی کی پلاننگ کروں, یا کوئی لیکچر پریپیئر کرنا ہے اس کو کس طرح پریپیئر کروں. ان چیزوں کی پلاننگ از ناٹ اوور تھنکنگ, یہ مسئلہ نہیں, یہ تو امپورٹنٹ ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو کوتاہی ہے. یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نا, یہ وہ ہے کہ آپ ان چیزوں کے اوپر تھنکنگ, اس کا خوف لینے بیٹھ جاتے ہیں جو آپ کے دائرے اختیار میں ہی نہیں ہے. تو اب کل کیا ہوگا, کل ایسا نہ ہو کہ بارش ہو جائے. اب ٹھیک ہے, بارش اگر ممکن لگ رہی ہے تو ہم اس کے لیے پلاننگ کر لیں گے, لیکن کیا ایک ایسی چیز ہے کہ بارش کیا میرے کنٹرول میں کہ میں اس کی ٹینشن لے کے کچھ کر لوں گا؟ نہیں. تو وہ جو میرے اختیار کے اندر ہے, میرے پلاننگ کے پارٹ ہے, اس کے اوپر تو ضرور تھنکنگ کریں. لیکن جو اعمال میرے ایکشن سے, یعنی میرے ڈومین سے باہر ہیں, کنٹرول سے باہر ہیں, اس کے اوپر تھنکنگ کر کے یا وہ خوف طاری کرنا, یہ ہے جو پرابلمٹک ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اب نیچرل سوال بنتا ہے کہ یہ اگر ہوتا ہے, ٹینشن ہوتی ہے, تو پھر اوور تھنکنگ کیوں ہو رہی ہوتی ہے؟ اچھا, اوور تھنکنگ کی نا بہت ساری وجوہات ہیں. یعنی دیکھیں, ایک سوسائٹی میں نا ایک شدید پریشر ہم سب پہ ہوتا ہے ڈفرینٹ چیزوں کے حوالے سے, اسپیشلی جو مٹیریلسٹک تھنگس ہیں, اس کے بارے میں تو بہت پریشر ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ ایک کمپیریزن رہے گا, بیٹا دیکھو تمہارے بھائی کے اتنے مارکس آئے تھے, تمہارے ابھی نہیں آئے, تو اب یہ پریشر ہوگا کہ میں کسی طرح لے آؤں. ٹھیک ہے, اس پریشر کو آپ اس سینس میں اگر لے رہے ہیں کہ مجھے ایفرٹ ڈالنی ہے, دیٹس گڈ. لیکن آپ ایکسپیکٹیشن ورڈ لگا دیں جو شاید آپ کے اختیار میں ہی نہ ہو, وہ آپ کو اوور تھنکنگ کی طرف لیڈ کر جائے گی. یا اسی طرح جسے ہم موویز میں دیکھتے ہیں یا اسٹوریز میں بھی پڑھتے تھے نا, دے لیوڈ ہیپیلی ایور آفٹر, ایک جس کو کہتے ہیں نا بہت آئیڈیلائزڈ میرجز یا اس طرح شادیوں کو دکھایا جاتا ہے. اور اب آپ بھی وہی ایکسپیکٹیشن رکھ رہے ہوں, جس میں آپ کو پتہ ہے پریکٹیکل لائف میں بہت سارے چیلنجز آتے ہیں, لیکن آپ وہ ایکسپیکٹیشن اپنے ذہن میں رکھیں, اور پھر اس کے خوف کہ ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے, نیچرل سی بات آپ کے اندر آئے گا. تو جو ریئلٹی سے ڈسکنیکٹ ہے نا, اور آپ ان چیزوں میں نیچرلی ڈرفٹ ہو جاتے ہیں بیکاز آف لاٹس آف پریشر فرام سوسائٹی. ٹھیک ہے, ہاں, تو دس میک سینس کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری پلاننگ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کہ ہم لوگ یونیورسٹی میں جو ہے نا اکثر کچھ ایونٹس پلان کرتے تھے, کوئی کانفرنسز پلان کر رہے ہیں, سیمینارس پلان کر رہے ہیں, اور ہوتا ہے جی اس کی جو ہے نا پوری مارکیٹنگ ہو گئی, سوشل میڈیا کیمپین چل گئی, پتہ نہیں یار اگر کوئی نہیں آیا تو کیا ہوگا, اگر جو ہے نا وہ بس اس ہال کے اندر ہم 2-3 لوگ ہی بیٹھے ہوئے ہیں کیا ہوگا. تو میرے خیال سے یہ خیالات آتے ہیں, اور یہ بار بار یہ کانسٹنٹ ٹرو ایسا ہی ہوتا ہے, یہ بالکل ایسے ہی ہے.
اور ہم سب نے ایون بہت سی دفعہ خود بھی جب ایونٹس پلان کر رہے ہوتے ہیں یہ ایک خوف ہوتا ہے، پتہ نہیں اس کو بات سمجھ میں آئے گی کہ نہیں، پتہ نہیں وہ اس چیز سے کنیکٹ کر پائے گا کہ نہیں، پتہ نہیں یہ والی جاب لگے گی کہ نہیں. اب یہ وہ جو چیز ہے نا یہ میرے اختیار میں ہی نہیں ہے، آگے والے بندے کا رسپانس کیا ہوگا، وہ کیا پرسیو کرے گا، جاب لگے گی کہ نہیں لگے گی، یہ وہ چیزیں جو میرے اختیار میں نہیں. میں اس کی ٹینشن لے کے اگر بیٹھ جاؤں اسی پہ تھنکنگ کرنے لگوں نا، دس از پرابلمٹک. تو پھر اس سچویشن میں کہ ایک مسلمان کا پھر کیا زاویہ ہو، وہ کیا کرے، وہ ساری پلاننگ کرنے کے بعد پھر کیا بس چھوڑ دے؟ یہ نا یہ یہاں پہ واقعی کیونکہ اوور تھنکنگ اسپیشلی آج کل جس طرح ہمارے پاس ایک اوور ڈوز ہے مٹیریلزم کا، اس آئیڈیا کا بہت بمبارڈمنٹ ہوتی ہے. نیچرل سی بات ہے کہ ہم سب اوور تھنکنگ کا بہت زیادہ شکار ہوتے ہیں کہ ہماری امیج کیسی ہے لوگوں کے سامنے، لوگ کیا کہیں گے، یہ فلاں اسٹینڈرڈ میٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا، کامیابی ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ سارے جو پریشرز کی بھی ڈسکشن ہوئی تھی. اسلام کا ایک بہت پاورفل کانسیپٹ ہے توکل، اور یہ وہ چیز ہے جو ایکچولی اوور تھنکنگ کا رد ہے. کس طرح توکل ہوتا کیا ہے؟ توکل یہ ہے کہ جب آپ اپنی تمام ایفرٹ کرتے ہیں اس کے بعد جو ریزلٹس ہے اس کے لیے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ اللہ از انشاءاللہ گوئنگ ٹو گیو دا بیسٹ آف ریزلٹس، جو میرے حق میں بہتر ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی کریں گے. تو جب وہ قرآن کی آیتیں نا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب آپ نے عزم کر لیا ہو، ایک فیصلہ کر لیا ہو، اب آپ اللہ پہ بھروسہ کریں. تو آپ نے اسباب بھی اختیار کرنے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اور اللہ پہ بھروسہ بھی کرنا ہے، کیونکہ کیا ہوگا آگے یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھی ہے ہمارے لیے، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہوگا. سو وی شوڈ ہیو ٹرسٹ ان اللہ. اور جب بھی اس طرح کی سچویشن آتی ہے نا، یہ جو ٹرسٹ ان اللہ ہے یہ تاریخی طور پہ بھی مسلمانوں کو بہت مضبوط رکھا ہے. اور آج بھی ہم سے ایسی سچویشن دیکھتے ہیں کہ جہاں لوگ اوور تھنکنگ کی وجہ سے ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کرنے والا بندہ مضبوط رہتا ہے ٹف صورتحال کے اندر بھی. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، میں انفیکٹ ابھی ایک پوڈ کاسٹ میں ایک ڈسکشن سن رہا تھا کہ جس طریقے سے آپ یعنی یو پلان سم تھنگ، اور پلان کرنے کے بعد یعنی وہ ایک انالوجی دے رہے تھے کہ جس طریقے سے آپ ایک کام کو کرنے کے لیے ایک ایجنٹ کو ہائر کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں نا کہ یار چلو میں نے اس کے حوالے کر دیا، اب جو ہے نا وہ ایجنٹ جانے وہ کس طریقے سے مینیج کرے گا، وہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ میرا پاسپورٹ بنوائے گا، کس طریقے سے میرا XYZ کام کروائے گا، اس کی ذمہ داری. اسی طریقے سے وین یو پلان آؤٹ سم تھنگ اور آپ نے کر لیا تو آپ نے اب اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. اب وہ ہمارا ڈومین ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے بار بار سنا کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، جو وہ ہماری تقدیر بنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے سارے معاملات کا جو ہے وہ چلانے والا ہے. اور بس ایک ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے تو واقعی میں شاید ہونا وہی ہوگا جو پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے ہی تھا. یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے نہ بھی کریں تب بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے ہی تھا، لیکن وہ جو اطمینان مل جاتا نا یار چلو یار ایک ایسی بڑی ذات کے حوالے ہے جس سے بہتر کوئی اور پلان کر ہی نہیں سکتا ہے. ایسا ہی ہے. اور یہ وہ چیزیں جو شاید ہم لوگ لائف میں ایسے جملے بولتے ہیں کہ رزق تو اللہ کی طرف سے، اللہ کی اس میں بہتری ہوگی، لیکن اس کو نا انٹرنلائز کرنا، اس کو واقعی اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ وہ چیز ہے جو بہت ضرورت جس چیز کی ہے. یعنی بہت چیز میں بھی خود بھی کہتا ہوں نا ہاں اس میں اللہ کی بہتری ہوگی، لیکن ایک جیسے جملہ بن گیا ہمارا. لیکن آپ واقعی سوچیں کہ ڈیفیکلٹ سچویشنز آتی ہیں، یعنی اگر ابھی غزہ کی ایپیسوڈ اٹھا لیں ایکسٹریم ڈیفیکلٹیز ہیں، یعنی لیکن دا ہول ورلڈ از سرپرائز کہ یہ لوگ ڈٹے ہوئے کیسے ہیں، یعنی کیا چیز ان کو قائم رکھی ہوئی ہے. تو انہیں پتہ ہے کہ اب میرے اختیار میں نہیں کہ جہاز کل صبح آئے گا بم گرانے کے، کل شام کو آئے گا، میرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات پہ ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین پہ قائم رہنا ہے، مجھے دشمن کے سامنے جھکنا نہیں ہے. یہ میرے دائرۂ کار میں کیا ہوگا اس کے بعد اللہ اس کے بہتر جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کیا ہوا ہے. تو جب آپ یہ جملہ بار بار فلسطینیوں کی طرف سے سنتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہم اللہ پہ ہی بھروسہ کریں، اللہ کو ہی وکیل لیا ہوا ہے. تو یہ وہ جو چیز ہے نا کہ توکل، یعنی ہم تو ابھی ایگزام کی ٹینشن اور شادی کی ٹینشن لے رہے ہیں، اب غزہ کی انٹینسٹی سوچیں، اٹس سچ اے ہیوج سچویشن. مجھے بس ایک ریئلائزیشن ہوئی کہ وہ دعا جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، وکیل از ایکچولی واٹ؟ این ایجنٹ. یعنی وکیل ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو میری وکالت کر، اللہ تعالیٰ تو میرے معاملات کو دیکھ. تو ایگزیکٹلی وہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے اپنا وکیل بنا لیا، اللہ تعالیٰ سارے معاملات کو سنبھالنے والے. اور یہ واقعی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں یعنی کہ ہمیں شاید وہ بہت فار فیچ لگتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ بھروسہ اعتماد دیکھ کے کہ مثال کے طور پہ کہ ہجرت کا واقعہ، کہ ہجرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا سفر ہے، ایک رسکی سفر ہے، سب کچھ ہونا ہے، ساری پلاننگ کی، سب کچھ کیا، دوسرا روٹ لینا ہے، اور حضرت علی کو جو بستر پہ سلانا ہے،
اور کس طریقے سے جو ہے نا اونٹوں کو تیار کیا, یعنی پوری مکمل جو آپ نے شروع میں کہا تھنکنگ کرنا ضروری تھا, تھنکنگ کیا, پلان کیا, سب کچھ کیا. اور پھر جب اس غار کے اندر موجود تھے تو غار کے اندر جب وہ کفار ڈھونڈنے کے لیے آئے, اس ٹائم پہ جب حضرت ابو بکر ٹینشن لے رہے ہیں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پرسکون اور کہیں کہ تمہارا ان دو لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جن کا تیسرا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. بالکل. تو یہ وہ توکل ہے کہ جو چاہیے کہ یو پلان ایوری تھنگ, اتنا زیادہ پلاننگ اور پلاننگ کرنے کے بعد ہو کہ یار جب یعنی آپ ایسے مومنٹ پہ آ جائے کہ یار اب تو کچھ نہیں ہو سکتا بھائی, اب تو ختم, تو بس ٹھیک ہے میں نے میرے اختیار میں جو تھا میں نے وہ کر لیا, باقی سب اللہ تعالیٰ کے حوالے. ایگزیکٹلی. اور یہ وہ فائن لائن ہے نا کہ آپ نے یہ سارا پلان کیا, غار میں پناہ لینی ہے, غار کون سی بھی غار چننی ہے, کتنے دن پناہ لینی ہے, پھر کون سا روٹ سے نکلنا ہے, یہ سب پلاننگ کا پارٹ تھا. لیکن اب وہ جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا, اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو ہم پکڑے گئے. اب وہ کیا نیچے دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے, یہ ہمارے ڈومین میں نہیں ہے. تو یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا, اور پھر قرآن میں بھی جو اس کا ذکر ہے لا تحزن ان اللہ معنا, کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب سے یہ سنا ہے نا اس کے بعد سے کبھی کوئی ٹینشن نہیں ہوئی ہے. کیونکہ اور جب بھی ہمیں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو جاتا ہے, اتنی کرٹیکل سچویشن ہے مسلم دنیا کی کہ ایک طرف منکر زکوٰۃ کھڑے ہو جاتے ہیں, جھوٹے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں, اسامہ بن زید کے لشکر کو روانہ کرنے روم سے ٹکر لینی ہے, کرائسس چل رہا ہے وہاں پہ. لیکن جہاں سب لوگ ایک پریشانی کی سچویشن میں تھے کہ کیسے ہینڈل ہوگا, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بالکل کام تھے. اور ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ یہ کامنس کہاں سے آئی, تو انہوں نے یہ کوٹ کیا تھا کہ جب سے یہ آئے تھے نا کہ لا تحزن ان اللہ معنا, اس کے بعد سے کبھی غم نہیں ہوا. تو آپ سوچیں اتنی کرٹیکل سچویشن کو سنبھالنے والا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے توکل. اور ہم مسلمانوں نے کیونکہ اس کو تھیوریٹیکل اسلامیت میں بس ایک جسے کہتے ہیں نا آرٹیکل آف فیتھ کے اندر بس پڑھ جاتے ہیں, اس کے اوپر ایک کنٹمپلیشن, تھنکنگ, اپلیکیشن, ڈسکشن نہیں ہوتی. تو ہمارے لیے توکل اتنا سالڈ کانسیپٹ انٹرنلائز نہیں ہوا ہوتا. اچھا یہ نا شاید مجھے لگتا ہے توکل, مطلب یہ میرا پرسنل اوپینین ہے, میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ شاید اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایکسپلین ہاؤ توکل فیلز انلیس کہ کسی نے وہ کوئی ایسا مومنٹ ایکسپیرینس نہ کیا ہو کہ جب اس نے یہ ارادہ کیا ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دوں ایکسٹریم ٹینشن میں, ایکسٹریم ڈپریشن میں. تو آپ مطلب کسی بھی کامیاب شخص کا, خاص طور پہ یعنی جو دیندار لوگ ہوتے ہیں ان سے, یا ایون بالکل نان مسلمس بھی ہیں, ان سے آپ جو ہے نا پوچھیں کہ یار یہ کیسے ہوا, تو کہتے ہیں بس آئی اسٹارٹڈ, اور جو ہے نا وہ بس تھنگس اسٹارٹڈ ٹو ہیپن. اسی طریقے سے یعنی آپ ایک مسلمان سے پوچھیں کہ یار یہ کیسے تم نے مثال کے طور پہ اتنے امیر کیسے ہو گئے, مثال کے طور پہ کہ تم یار یعنی کہ کسی عالم سے پوچھیں کہ یار یو آر ماشاء اللہ فیمس دائی اینڈ پیپل گیٹ افیکٹڈ بائی یور ڈسکشنز, کیسے ہوا؟ یار پتہ نہیں, میں نے تو صرف دین سیکھا تھا اور اس کے بعد سارے معاملات خود ہی بخود ہوتے چلے گئے, میں خود ہی جو ہے نا وہ کہیں بات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ, پھر اس کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ یار میں نے بس اللہ تعالیٰ پہ وہ توکل کیا تھا اس ٹائم پہ کہ اس کے بعد سارے معاملات میرے حل ہوتے چلے گئے. تو بالکل یہ وقاص بھائی توکل ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اب ذرا جو ہے نا توکل کے علاوہ آئی ووڈ لائک کہ آپ کچھ ایسے پریکٹیکل اسٹیپس پہ ہم لوگ کچھ ڈسکشن کریں کہ یعنی کہ ایک مسلمان اگر وہ فزیکلی کر لے تو یعنی اس کو توکل تو آف کورس کرنا ہی کرنا ہے, اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے, لیکن اس سے ایک ہیلپ مل جائے کہ جناب وہ اوور تھنکنگ اور وہ دماغ کا کرائسس مینیج ہو جائے. ٹھیک ہے. اگر میں دیکھیں توکل کرنا ہے یہ تو جس کو کہتے ہیں نا مسلمان کے بیسکس میں سے ہے, جو انفارچونیٹلی ہمارا تھوڑا سا, اور یہ نیچرل سی بات ہے, چیزیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں, وی آر ہیومنز. تو اب یہ چیز ہے نا کہ جب بھی ہم کسی ٹینشن یا ٹینس سچویشن میں ہو نا, آپ جوٹ ڈاؤن کر لیں کہ ٹینشن ہے کس چیز کی, اور 2 کالمز بنا لیں. ایک کالم وہ ہے جو میرے دائرے اختیار میں, آپ ضرور اس کے اوپر تھنکنگ کریں, اور دوسرا جو میرے دائرے اختیار میں نہیں ہے اس کے اوپر جسٹ جیسے وہی ہے کہ کل کیا کہتے ہیں حالات صحیح رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. اب یہ میرے دائرے اختیار میں ہے ہی نہیں, میں کیوں اس کی ٹینشن لوں. کل جو کیا کہتے ہیں لیٹ سے جاب انٹرویو کے لیے جاؤں گا, جو بندہ ہوگا وہ بڑا سخت مزاج ہوگا کہ اچھا مزاج ہوگا, میرے دائرے اختیار میں نہیں, میں اس کی کیا ٹینشن لے کے کروں. تو جو چیزیں میرے دائرے اختیار میں نہیں اس کو کراس آؤٹ کر دیں تاکہ, اور یہ وہ ڈومین ہے جہاں پہ ایکچولی توکل کے کانسیپٹ کو آپ نے کنیکٹ کرنا ہے. اچھا یہ وتھ پریکٹس آئے گا, اور ونس اگین ایون جب آپ پریکٹس کرتے رہتے ہیں ایسا نہیں اٹ ول ریمین فار ایور, یہ چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہیں, ریمائنڈرز ہم سب کو چاہیے ہوتے ہیں. سو دس از ون آف دا تھنگز اٹ ول ہیلپ. دوسری چیز, بعض دفعہ جب ایک گمبھیر معاملہ لگ رہا ہو, ڈسکس وتھ سم ون. تو کیونکہ ہم لوگ ایک سچویشن میں ہوتے ہیں نا, تو بعض دفعہ وہ کنیکشن بنا نہیں پاتے, وہ پرسپیکٹیو نہیں ملتا, جو ایک سیکنڈ پرسن ہمیں بعض دفعہ ایسی بات کہتا ہے کہ یو نو کہتے ہیں یار ہم نے اس طرح سوچا کیوں نہیں, تو بلا وجہ کی ٹینشن لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ ایک چیز بہت ہیلپ فل ہے جو کہ یو ٹاک ٹو سم ون, ڈسکس وتھ سم ون. تھرڈ آئی تھنک میک دعا ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. دعا از اے ویری پاورفل تھنگ جو عموماً انڈرمائن ہو جاتی ہے, خاص طور پہ جب ہم نے بہت اچھی پلاننگ کی ہوتی ہے نا,
یعنی مجھے یاد ہے جب ہم یونیورسٹی کے ٹائم میں تھے تو کبھی اسپیچز دینی ہوتی تھیں، تو اسپیچز جب بہت اچھی تیاری ہوتی تھی نا تو ایک وہ تیاری پہ بھروسہ ہوتا تھا، اور جب جاتے تھے تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے دوست نے بولا کہ آپ باتیں کر کے آ رہے تھے، وہاں تو کسی سوال کچھ پوچھے آپ جواب کچھ دے رہے ہیں، میں اپنی ایک دنیا میں تھا. اور بعض بار جب تیاری اچھی نہیں ہوتی تھی، اب یہ بھی کوتاہی کہ تیاری نہیں تھی اچھی، لیکن خوب دعائیں ہوتی تھیں اور اللہ تعالیٰ مدد فرما دیا کرتے تھے. تو یہ جو چیز ہے نا کہ تیاری کا حکم الگ ہے اور اللہ پہ توکل اور اللہ سے دعا مانگنا یہ ایک الگ معاملہ ہے، اور یہ دونوں چیزیں ایکچولی ہمیں اختیار کرنی ہے، یعنی کہ اونٹ کو باندھنا ہے پھر توکل کرنا ہے اور توکل بھی کرنا ہے. تو یعنی میں یہاں پہ میں وہ والی کیٹیگری کی بات نہیں کر رہا کہ آپ ایگزام کی تیاری نہ کرو اور اللہ پہ بھروسہ کیا ہوا، یہ والی چیز نہیں ہے. ہاں یہ توکل کے اندر وہ اس چیز کو مس کریں جو اسباب اختیار کرنے والا معاملہ ہے. تو توکل یس کہہ سکتے ہیں، یس یہ بھی توکل کہ اللہ جو کرنا چاہیے، لیکن اسباب اختیار کرنے کا جو حکم ہے وہ بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے، ایسا نہیں کہ آپ اس کو مس کر دیں. تو یہ وہ چیزیں آئی تھنک یہ کچھ پریکٹیکل اسٹیپس ہیں کہ جوٹ ڈاؤن تھنگس جو آپ کے دائرے اختیار سے باہر ہیں، ان کی ٹینشن لینا چھوڑ دیں، ڈسکس وتھ سم ون، اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ دیز تھنگز ول ہیلپ. اینڈ یہ پریکٹس کے ساتھ چیزیں آتی رہیں گی. اور پھر وہی باتیں، چیزوں کو پرائیورٹائز اس لحاظ سے نہیں کریں جس طرح سوسائٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے، پرائیورٹائز اس لحاظ سے کریں جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. بیکاز ہم لوگوں کو خوش کرنے نکلیں گے نا، وہ کبھی خوش نہیں ہوں گے. شادیوں میں کتنا ہوتا ہے پورا ایونٹ، اور اتنے پیسے اس لیے اڑا رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور تب بھی لوگ کہتے ہیں. لیکن اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کام کریں گے نا، ایک رب کو راضی کرنا ہے، نہ کہ 6 ارب لوگوں کو. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکلیں. جب آپ کو پتہ ہے میں نے اللہ کے حکم کے مطابق عمل کیا ہے، اپنی ایفرٹ صحیح سے ڈالی ہے، اللہ پہ بھروسہ کیا ہے، دیٹس مور دین انف ٹو برنگ ٹرانکولیٹی، کہ آپ سکون آ جائے دل میں. بالکل وقاص بھائی. تو جسٹ ٹو سم اپ، تو جو ہم نے آج بات کی کہ اوور تھنکنگ یا تھنکنگ اور ٹینشن ہونا یہ ایک نیچرل چیز ہے، اور یہ ہوتی ہے، فکر ہر کام کی ہوتی ہے. جب ٹینشن ہو، فکر ہو، تب اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا ہے کہ جو نا یہ اللہ تعالیٰ میرے اختیار میں تھا، یہ میں نے جو نا وہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد میرے حوالے کر دیا ہے. یو آر ناٹ ناؤ مائی وکیل، یو ٹیک اپ آل آف جو چیزیں میرے اختیار میں نہیں ہیں، اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ ہو. اور پھر آپ نے کچھ پریکٹیکل اسٹیپس بتائے کہ جس کو اگر کر لیا جائے تو پھر انشاءاللہ آسانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے وقاص بھائی، جزاک اللہ خیر. پھر یہاں پہ انشاءاللہ کلوز کرتے ہیں. انشاءاللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.